بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسا بعد الموت والباسا بعد الموت کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ پس اول سور پھونکنے کے بعد جب 40 برس کا عرصہ گزر جائے گا اور اتنی مدت تک احادیث صرفہ کا ظہور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا۔ پھر وہ سور پھونکیں گے جس کو نقائے ثانی کہتے ہیں، جس سے اول عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جبرائیل و میکائیل اور اسرائیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر نئی زمین اور آسمان اور چاند و سورج موجود ہوں گے، پھر ایک میਂہ برسے گا جسے سبزہ کی طرح ہر روح والی چیز جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گی۔ اس دوبارہ پیدا کرنے اور حساب و کتاب کر کے جزا و سزا کے طور پر جنت و دوزخ میں بھیجنے کو شرع میں بعث و نشر اور حشر و نشر کہتے ہیں، اور اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین اور یوم حساب کہتے ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنی ہاتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا حزنا ان ربنا لغفور شکور۔ پھر اور کفار اور اشراریہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقادنا۔ نیکوں کا گروہ الگ ہوگا اور بروں کی جماعت الگ۔ ہر شخص برہنہ ہے، خطرہ اٹھے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر لباس پہنایا جائے گا۔ ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، پھر موزنوں کو لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کوئی پیدل، کوئی سوار ہو کر میدان حشر میں جائیں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اس روز آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ بھیجے مغز کھلتے ہوں گے، اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جب زمین جذب نہ کر سکے گی تو اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح جکڑ لے گا۔ اس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا، پیاس کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور باز کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابھر کر گلے میں آ جائیں گے۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ پھر سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، مومنوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ نیکیاں اور بدیاں میزان عدل میں تولی جائیں گی۔ جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے وہ کچھ مدت اعراف میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ میزان میں اعمال تولنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حقوق العباد کا بدلہ اس طرح دلایا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ چرندوں، پرندوں اور وحشی جانوروں وغیرہ کا بھی حساب ہوگا، اور سب کو بدلہ دلا کر سوائے جن اور انس کے سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔
میزان حق ہے، اس کا منکر کافر ہے، پل صراط حق ہے اور اس کا منکر بھی کافر ہے۔ میدان حشر کے گردا گرد دوزخ محیط ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اس دوزخ پر ایک پل ہوگا جو کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، رات سے زیادہ سیاہ ہوگا، یعنی اس پر اندھیرا ہوگا سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہ ہوگی۔ اس کی 7 گھاٹیاں ہیں، سب لوگوں کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزریں گے، آپ کے بعد آپ کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اور کوئی کلام نہ کرے گا، اور انبیاء علیہ السلام کا کلام یہ ہوگا، سلامہ، اے اللہ سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ میں پل صراط کے دونوں طرف کانٹوں کی طرح کے انگارے ہوں گے جن کی لمبائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ لوگوں کو ان کے عملوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے پکڑیں گے، بعض کو پکڑ کر جہنم میں گرا دیں گے اور بعض کا گوشت چھیل ڈالیں گے، لیکن زخمی کو اللہ تعالیٰ جنت نجات دے گا۔ مومن سب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑے کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلد سے گزر جائیں گے، بعض تیز دوڑنے والے آدمی کی مانند، بعض تیز چلنے والے پیدل کی مانند، بعض عورتوں کی طرح آہستہ، بعض سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور بعض چیونٹی کی طرح چال چلیں گے۔ کفار و منافق سب کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا آسان ہوگا اتنا ہی پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہاں پل صراط پر چلنا اس کے لیے دشوار ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ گار بندوں کو کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ قیامت کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ گار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت مانگیں گے اور سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بے شمار حمد و ثنا کریں گے۔ پھر آپ کو شفاعت کی اجازت ہوگی، آپ بار بار شفاعت کرتے رہیں گے اور اللہ پاک بخشتا رہے گا، یہاں تک کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر مرا ہوگا، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن شرک نہ کیا ہوگا، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا۔ گناہ بھی کیے ہوں لیکن شرک نہ کیا ہو، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ کسی نبی کا امتی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شفاعت کریں گے اور اللہ پاک قبول فرمائے گا، سوائے کفر و شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد اور انبیاء کرام و اولیاء و شہداء، علماء و حفاظ اور حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جسے کوئی دینی منصب ملا ہو اپنے اپنے متکلین کی شفاعت کرے گا، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اموات کی قبر پر شفاعت فرمائیں گے، بعض کی حشر میں دوزخ میں جانے سے پہلے شفاعت کریں گے، اور بعض کو دوزخ میں جانے کے بعد شفاعت کر کے دوزخ سے نکالیں گے، بعض کی جنت میں ترقی، درجات و بلندی، مراتب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، بعض کی شفاعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وعدہ فرما لیا ہے۔ مثلا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کرے۔ 2 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ 3 جو ثواب جان کر مکہ یا مدینہ میں رہے تاکہ وہاں وفات پائے
ان کے لیے آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کافروں یا مشرکوں کے لیے آپ کی یا کسی اور کی شفاعت بالنفاق نہیں ہوگی۔ بعض گناہ گار مسلمانوں کے لیے بھی آپ کی شفاعت نہ ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ اور مرجع کو میری شفاعت نہ ہوگی، ظالم بادشاہ کی بھی میں شفاعت نہیں کروں گا، اور شرع سے تجاوز کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں کروں گا۔ اگر اس کا ظاہر مطلب کی لیا جائے تو اہل کبائر سے یہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ ترقی درجات کی شفاعت ان کے لیے نہ ہوگی۔ بعض لوگوں سے خفیہ حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے تعریف فرمائیں گے کر ان کو بخش دے گا، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن کو، جو ہمارے حساب سے 50,000 برس کا دن ہے، اپنے خاص بندوں پر اس قدر ہلکا کر دے گا کہ ان کو اتنا وقت معلوم ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو ایک ایک پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے کہ تمام اولین اور آخرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ستائش میں کریں۔ نیز آپ کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء حمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا مبارک دن، پورے اہتمام سے نماز جمعہ کی ادائیگی، درود شریف کی کثرت، سورہ کہف کی تلاوت اور عصر و مغرب کے درمیان دعاؤں کے اہتمام سے مبارک دن کی زیادہ سے زیادہ برکات کے حصول کو ممکن بنائیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کے دوران، کوکنگ کے دوران وغیرہ وغیرہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا مت بھولیے گا۔ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ میں رہیں۔ اللہ کے لیے خاص طور پر درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہنا۔ صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا الحمدللہ۔ گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو چپکے سے کہہ دیا الحمدللہ۔ نماز کو گئے، جماعت مل گئی تو کہہ دیا الحمدللہ۔ صبح کا ناشتہ وقت پر مل گیا تو کہہ دیا الحمدللہ۔
کام پر جانے لگے مگر ٹریفک کے باوجود صحیح وقت کام پر پہنچ گئے تو کہہ دیا الحمدللہ۔ بس میں جانے والے کو خطرہ ہے کہ بس ملے یا نہ ملے، مگر مل جائے تو کہہ دیا الحمدللہ۔ بس میں چڑھ گئے تو معلوم نہیں کہ سیٹ ملے یا نہ ملے، مگر مل گئی تو کہہ دیا الحمدللہ۔ واپس گھر لوٹنے پر اہل خانہ کو حشاش بشاش دیکھا تو کہہ دیا الحمدللہ۔ گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کہہ دیا الحمدللہ۔ غرض جو بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، جس کار خیر کی بھی توفیق ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر دل و زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کام میں نہ وقت لگتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے۔ شکر سے نعمتوں میں اضافہ اور عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرتے رہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں۔ سورہ نساء آیت 147۔ اور مزید فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان حساب کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر سے کام لیا جائے۔ اے عائشہ، جس شخص سے حساب کتاب میں جرح و سوالات شروع کر دیے گئے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو انسان بھی قیامت کے دن آسان حساب چاہتا ہے اس کو چاہیے اس دعا کو شعور کے ساتھ پڑھے، اس دعا کو یاد کر کے اپنی نماز میں شامل کریں، اس دعا کو آگے ضرور سینڈ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم سب کا حساب آسان ہو، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القابات کا قتل عام۔ گزشتہ چند سالوں میں علامہ، مفتی الاعظم، استاذ الاستاذہ وغیرہ دینی القاب کا جس بے رحمی سے قتل عام کیا گیا ہے، ماضی بعید میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حال یہ ہے کہ گھروں میں جا کر بچوں کو قاعدہ یا ناظرہ پڑھانے والے بعض قاری صاحبان بھی علامہ یا مفتی سے کم کہلانے پر راضی نہیں۔ چند دن قبل ایک صاحب نے راقم الحرفوف سے گفتگو کے دوران انکشاف فرمایا کہ ایک مفتی صاحب ان کے گھر بچوں کو قاعدہ پڑھانے آتے ہیں۔ گلی محلوں میں ہونے والی محافل کے اشتہارات میں بھی علامہ، فقیہ، الاثر اور مفتی اعظم حضرات کی طویل فہرست جا بجا نظر آتی ہے۔ ہمارے اسلاف کی نظر میں عالم اور مفتی تو درکنار، لفظ مولانا کا حقدار کون ہوتا تھا؟ ایک حقیقی علامہ و مفتی کے دو فرامین پڑھ کر
اندازہ لگائیے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عرف میں یہ لفظ یعنی مولانا علماء پر اطلاق کیا ہے، یعنی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جب کسی کو مولانا کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے تو ذہن میں اسی طرف جاتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، لہذا کسی جاہل کو اس لفظ سے یاد نہ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عویمر العجلاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے، کیا وہ اسے قتل کر دے تو آپ اس قاتل کو قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے؟ اے عاصم، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے۔ پھر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلوں کو ناپسند فرمایا اور معیوب سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس گئے تو ان کے پاس عویمر نے آ کر پوچھا، اے عاصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ عاصم نے عویمر سے کہا، آپ میرے پاس خیر کے ساتھ نہیں آئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا۔ عویمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک آپ سے پوچھ نہ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ عویمر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے، کیا وہ اسے قتل کر دے تو آپ اس قاتل کو قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے، جاؤ اور اسے اپنی بیوی کو لے آؤ۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ پھر جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسے اپنی بیوی بنا کر روکے رکھوں تو میں نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے اسے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ ابن شہاب الرازی نے کہا، پس لعان کرنے والوں یہی سنت قرار پائی۔ اسی سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، پھر اس عورت کے بچے کا باپ ہونے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی اور بچہ ماں کو سونپ دیا، یعنی بچہ ماں کی طرف منسوب ہوا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف اور اصالہ ثواب کی دیگر اقسام۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، دن میں کم از کم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ روزانہ صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ میت اٹھاتے وقت بلند آواز سے درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میت اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتی ہے اور لواحقین کا فرض ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں۔ صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف بھی ہے۔ وقف اپنے مال، اسباب، دکان، مکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان،
اراضی، سواری یا جائیداد وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی، پیداوار یا فائدہ صدقہ کیا جا سکے۔ وقف کو فروخت، بے یا وراثت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید سکتا ہے۔ وقف کی اقسام۔ وقف دو طرح کا ہوتا ہے: وقف خاص، کسی جگہ، تعمیر، ادارے، فرد یا کسی شے وغیرہ کو یا اس کے فائدہ اور آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کرنا، اسے شرطی وقف بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے یتیم بچوں کے لیے وقف کی گئی عمارت کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وقف عام، اس میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے مسجد یا مدرسہ کی تعمیر۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کے اعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ان میں سے وہ عبادات و اطاعت ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے اور انہیں دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس سے مدد طلب کر کے کرنا ضروری ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، اور اللہ نے جو کرنا چاہا وہ ہو گیا اور جو نہیں کرنا چاہا وہ نہیں ہوا۔ لہٰذا جس نے بھی ان ضروری چیزوں میں تقصیر و کوتاہی کی تو وہ دنیا و آخرت میں شرعی اور فیصلہ خداوندی کے لحاظ سے سزا کا حقدار ہوگا۔ یوسف بن اسبات نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے عمل کی طرح عمل کرو جس کو نجات صرف اس کا عمل ہی دے سکتا ہو، اور اس شخص کی طرح توکل رکھو جس کو کچھ بھی نہ پہنچے مگر وہی چیز جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ایک عادت کے طور پر جاری فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اسے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسے بھوک کے وقت کھانا کھانا اور پیاس کے وقت پانی پینا، اور گرمی سے سایہ اختیار کرنا اور ٹھنڈک سے گرمی حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پس انسان پر ضروری ہے کہ اس کے اسباب کو اختیار کرے، ورنہ جس نے اس سلسلے میں کوتاہی اور سستی کر کے اس پر قدرت رکھنے کے باوجود چھوڑ دیا یہاں تک کہ اسے ضرور تکلیف پہنچ گی تو وہ حد سے بڑھنے والا ہوا، اس لیے وہ سزا کا مستحق اور سزاوار ہوگا۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ جاریہ کی کچھ اور اشکال۔ کسی ایسی سنت کو زندہ کرنا جو بھلائی جا چکی ہو، بحوالہ مسلم۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین و وصیت کرنا، نفع مند علم دینا، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اس طرح اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے۔ ایصال ثواب کے کچھ طریقے۔ میت کے قرض کی ادائیگی کرنا، شرعی نظر اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں مانی تھی کو پورا کرنا، میت کے فرض یا نظر کے روزوں کی قضا پوری کرنا، میت کی طرف سے قربانی، صدقہ اور خیرات یا حج ادا کرنا۔ میت کے ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں
وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرنا درست نہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن دعا کرنے کے آداب۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعا جب قبولیت کے وقت ہو، جیسے کہ جمعے کی آخری گھڑی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ دل میں خشوع ہو، اپنے رب کے حضور انکساری ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، تواضع اور گڑ گڑانے کے ساتھ دعا ہو۔ پھر دعا کرنے والا قبلہ رو ہو اور باوضو ہو، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور دعا کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ پھر اپنی ضرورت مانگنے سے پہلے توبہ و استغفار کرے۔ پھر اپنے رب سے مانگنے پر میں گڑ گڑائے اور عاجزی اور ضد کرے، اور امید و خوف کے ساتھ دعا کرے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ اور صفات علیہ اور اس کی وحدانیت کا واسطہ دے، اور دعا سے پہلے کچھ صدقہ بھی کرے، تو ایسی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔